الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آج سے ہم ترجمہ کلاس کا آغاز کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک نشست کے اندر ایک رکوع کا مطالعہ کر لیا جائے۔ کوشش کریں گے الفاظ آسان ہوں، بحثیں زیادہ لمبی نہ ہوں، قرآن مجید جو پیغام ہمارے تک پہنچانا چاہتا ہے، جو ہدایت کے لیے ضروری ہے، وہ ہم سمجھ جائیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا پہلا رکوع ہے سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی مزید 113 سورتیں موجود ہیں، لیکن نزولی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قرآن مجید کی 5ویں وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں وحی میں ایک پوری سورہ مبارکہ نازل کی ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ابتدا میں کیوں رکھا؟ اس سوال کو ذرا سمجھ لیا جائے تو آگے پورے قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ فاتحہ کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے کھولنے والی۔ گویا یہ وہ سورہ ہے جو پورے قرآن مجید کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی پہلی سورت تو سورہ فاتحہ ہے، لیکن پہلے پارے کا آغاز سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ اس پہ زیادہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا ان کا کہنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت دیباچے اور مقدمے کی سی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بتاتی ہے کہ اس کتاب سے کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کیسے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کتاب کے اندر کیا کچھ موجود ہے، اس سارے کچھ کا تعارف گویا سورہ فاتحہ کروا دیتی ہے۔ مختصراً اگر کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر انسان، ہر شریف انسان، معقول انسان کے دل کے اندر ایک خواہش موجود ہوتی ہے، ایک تڑپ موجود ہوتی ہے، مجھے سیدھا راستہ مل جائے، کہیں میں بہک نہ جاؤں، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں میں غلط لوگوں کے اندر شامل نہ ہو جاؤں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی خواہش کو اپنے الفاظ کے اندر انسان کو سکھایا ہے کہ تم اپنی اس خواہش کو، اپنی اس دعا کو، اپنی اس حاجت کو ان الفاظ کے اندر مانگو۔ تو گویا ضرورت میری ہے، آپ کی ہے، لیکن اس ضرورت کے لیے الفاظ اللہ سکھا رہے ہیں۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ کی عظمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے سامنے یہ کہا کہ یہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جس جیسی نہ تورات میں موجود ہے، نہ زبور میں موجود ہے، نہ انجیل میں موجود ہے، نہ اس جیسی کوئی اور پورے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو اتنی یہ برکت والی یہ سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ تمہید کے اندر نہیں جائیں گے، ہم لفظی ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے اور پروردگار ہے۔ اب ایک ایک لفظ کی ہم تھوڑی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا لفظ ہے الحمد، اور تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اور اس کا اردو ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ تعریف بھی تو عربی کا لفظ ہے۔
تو اللہ نے اس تعریف کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا اور تعریف کی جگہ پہ حمد کا لفظ کیوں استعمال کر دیا؟ تو زبان میں الفاظ مترادف تو ہوتے ہیں، لیکن 100% مترادف الفاظ نہیں ہوتے۔ 1%، 2%، 10%، 20% لازمی فرق ہوگا۔ تو حمد اور تعریف کے اندر بھی کوئی فرق ہوگا۔ تو علماء کرام اس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ حمد کے اندر دو مفہوم موجود ہیں، ایک تعریف کا اور ایک شکر کا۔ گویا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور دوسری ترجمانی کیا ہو جائے گی؟ تمام شکر اللہ ہی کا ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا فرق کر لیا جائے کہ تعریف اور شکر میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، تعریف کس چیز کی ہوتی ہے؟ تعریف ہر اچھی چیز کی، ہر خوبصورت چیز کی، ہر کمال اور جمال والی چیز کی تعریف ہوتی ہے۔ اور ایک مثال کے طور پہ نیاگرا آبشار، دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھی، اور ہم میں سے جو یہاں بیٹھے ہیں اکثریت نے نہیں دیکھی ہوگی۔ تاج محل دنیا کا عجوبہ ہے، تعریف سارے ہی کرتے ہیں، لیکن شاید میں نے اور آپ میں سے کسی نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن ہم تعریف کرتے ہیں۔ کیوں تعریف کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس کے اندر ذاتی طور پر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر ہم ہر خوبصورت چیز کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس خوبصورتی کا خالق کون ہے؟ انسان بہت خوبصورت ہے تو بنایا کس نے ہے؟ یہ مناظر بہت خوبصورت ہے تو بنائی کس نے ہے؟ یہ کائنات بہت خوبصورت ہے تو بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ تو جہاں ان چیزوں کی تعریف ہونی چاہیے وہاں اس کو بنانے والے کی بھی تعریف ہونی چاہیے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ میں نے اس کا کیا کہ کل شکر اللہ ہی کے لیے۔ تو شکر کا کیا مفہوم ہے؟ شکر ہوتا ہے ایسی چیز پہ جس کا مجھے فائدہ پہنچے۔ مجھے کوئی فائدہ پہنچائے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کا شکر گزار ہوتا ہوں۔ تو گویا شکریہ کسی نعمت کے جواب میں جو رد عمل ہوتا ہے، جس کے اوپر نعمت کی جائے، احسان کیا جائے، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک معقول انسان ہر احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ چائے پلانے پہ بھی لوگ شکریہ ادا کریں گے، گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے کوئی آپ کے لیے سیٹ خالی کر دے گا، ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ یعنی دنیا کا ہر معقول انسان اپنے اوپر ہونے والے مہربانی اور احسان پر دوسروں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اچھا، اسی بات کو دیکھتے ہوئے لوگ سورج کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سورج کی وجہ ہی سے تو اس دنیا کے اندر موسم چل رہے ہیں، پھل پھول چل رہے ہیں، رنگینی اور سبزہ موجود ہے، بلکہ انسانی زندگی اور بلکہ حیات جو ہے سورج کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سورج تو ایک دیوتا ہے اور معبود ہے، اور لوگوں نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی، اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں کے نزدیک سورج کے شکریہ کا ایک انداز تھا۔ حالانکہ اس پہ تھوڑا سا ایک مزید غور و فکر کی ضرورت تھی کہ سورج جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا کوئی بنا کے اس سے کروا رہا ہے؟ تو ابھی تھوڑا سا غور کر لے تو اندازہ ہو جائے گا، نہیں، کسی نے بنایا ہے اور اسے کروا رہا ہے۔ تو اب سارا شکر، سارا شکریہ، ساری شکر گزاری کس کی طرف ہو جائے گی؟ بنانے والے کی طرف۔ تو اس کائنات کے اندر جہاں کہیں تعریف موجود ہے اس تعریف کا حقیقی مستحق اللہ، اور شکریہ کا حقیقی مستحق اللہ۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام شکر اللہ کے لیے۔ اچھا، یہ الفاظ اگر سمجھ میں آ جائیں اور مفہوم ذہن کے اندر آ جائے تو شاید وہ کیفیت بھی سمجھ میں آ جائے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج میں جہاں اور بہت سی باتیں ہیں، اصل بات یہ تھی کہ اللہ سے مکالمہ ہوا نا۔ تو گویا جب ہم نماز کے اندر یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو گویا اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے کی ضرورت ہے، اور طاری ہو جائے گی تو معراج بن جائے گی۔ مجھے یاد اچھی طرح جب محترم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم ان سے پہلی دفعہ ہم نے یہ درس سنا تو مہینوں نماز کے اندر لذت آتی رہی اور معراج والی کیفیت، آنکھوں کی ٹھنڈک والی کیفیت محسوس ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد روٹین بن جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جن لوگوں نے یہ پہلے نہیں سن رکھا وہ سنیں اور ان کی نماز کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں، اور جن نے پہلے سن رکھا ہے ان کے دلوں کے اندر کسی قدر سختی آ چکی ہے تو اللہ اس کے اندر نرمی پیدا کر دے اور یہ کیفیات ہماری نماز کے اندر آ جائیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، رب کا کیا مفہوم ہے؟ رب کا مفہوم ہوتا ہے پالنے والا، پروردگار، اور ایک اس کا مفہوم ہے تربیت کرنے والا۔
اس پوری کائنات کو پالنے والا اللہ، وہ رب ہے. اور جو پالتا ہے کیا اس کی قدر کرتے ہیں ہم یا نہیں کرتے؟ اگر آپ کسی کے ہاں چلے جائیں اور 4 دن آپ کی اچھی مہمان نوازی کر دیں، اگر آپ خاندانی ہیں تو ساری زندگی یہ نہیں بولیں گے کہ اس نے 4 دن ہمیں کھلایا ہے. اور جس رب نے ماں کی پیٹ کے اندر بچہ پیدا کیا اور ساتھ ہی خوراک کا بندوبست پہلے کر دیا، اس کا بھی کچھ شکریہ احسان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. صرف احساس کی بات ہے اگر پیدا ہو جائے. رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے. اور رب کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ وہ تربیت کرنے والا ہے. ہمارے گھروں میں، ساروں کے گھروں میں بچے موجود ہیں، اور بچہ جب پہلی دفعہ اپنی زبان سے ماما پاپا کا لفظ نکال لیتا ہے تو کتنے خوش ہوتے ہیں. بلکہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچہ پہلی دفعہ چمچ پکڑ لیتا ہے تو والدین کتنے خوش ہوتے ہیں، آج ہمارے بچے نے چمچ ڈھنگ سے پکڑ لیا ہے. وہ بچہ جو ایک لفظ کہنے پہ قدرت نہیں رکھتا تھا، جو چمچ اٹھانے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا تھا، پھر اتنی ترقی پاتا ہے، اتنا عروج پاتا ہے کہ ستاروں پہ کمند ڈالنے لگتا ہے، چاند پہ پہنچتا ہے اور مریخ کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے. انسان کے اندر یہ ترقی، یہ کمال، یہ تربیت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ بہت رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. ترجمہ کرتے ہوئے میں نے تھوڑا سا فرق کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ عام تراجم کے اندر یہ الفاظ آپ نے نہ پڑھے ہوں، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. رحمان اور رحیم دونوں لفظ رحم سے بنے ہیں، اور رحم کا تعلق وہ رحم مادر کے ساتھ ہے کہ رحم مادر کے اندر جب بچہ پرورش پاتا ہے تو اس بچے کا ایک خاص تعلق ماں کے ساتھ اور ماں کا بچے کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، شفقت کا، محبت کا، ہمدردی کا. یہ تعلق اللہ کا بھی موجود ہے، اور اس تعلق کو قرآن مجید 2 سطحوں پہ بیان کر رہا ہے. وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس کو ذرا سمجھ لیا جائے کہ رحمان اور رحیم کیا ہے. رحمان یہ ہے کہ کسی کے اندر محبت، شفقت اور ہمدردی اتنی زیادہ ہو کہ سمندر کی طغیانیوں سے زیادہ ہو. جیسے ایک لفظ ہے طوفان، ہوا چلتی ہے لیکن جب بے قابو ہو جاتی ہے تو طوفان بن جاتی ہے. جو بھوک کو کہتے ہیں، لیکن بھوک بے قابو ہو جائے تو جوعان، پیاس بے قابو ہو جائے تو عطشان. اور جب اللہ کا رحم سرحدوں سے ماورا ہو جائے، کناروں سے باہر ابل ابل کے جائے، تو اس کیفیت کو کیا کہیں گے؟ الرحمن. وہ رحمان ہے، وہ رحم ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا رحم تو سمندروں سے کہیں بڑھ کر ہے. اور ایک کیفیت ہے رحیم. کیا سمندر کے اندر طغیانی ہمیشہ رہتی ہے؟ طغیانی تو ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن دریا کا تسلسل رہتا ہے عموماً ہمیشہ، وہ تسلسل ختم نہیں ہوتا. سمندروں کی طغیانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ کا رحم سمندر کی طغیانیوں سے بڑھ کر ہے. اور یہ طغیانیوں کا تسلسل ایسے ہی ہے جیسے بہتے ہوئے دریا کا ہوتا ہے. لہٰذا میں نے ترجمانی کے لفظ استعمال کیے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ بے تحاشا رحم کرنے والا ہے اور ہر دم رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. یہ جو پچھلی آیتیں پڑھی ہیں، جس اللہ کا تعارف ہوا ہے وہ الحمد کی شان والا ہے، وہ رب ہے، الرحمن ہے، رحیم ہے. اس کا مطلب ہے ایسی ہستی ہے، بہت شفیق ہے، بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی شفقت برتنے والی ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ انسان صرف پیار اور محبت سمجھنے والے نہیں ہوتے. انسانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو سختی کے علاوہ قابو نہیں آتی. اس بات کو یہاں پہ بیان کیا. مالک یوم الدین، وہ صرف رحمان اور رحیم ہی نہیں ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. اس کے سامنے ایک دن ہم نے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کی ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. مالک یوم الدین. اور اگلی آیت بڑی اہم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. یہ بندگی اور غلامی، اس کو ذرا سمجھا جائے. ہم عام طور پہ ملازمت سے واقف ہیں، غلامی سے واقف نہیں ہیں. غلامی دنیا کے اندر سے ختم ہو چکی ہوئی ہے. لیکن غلامی کو سمجھنا ہے تو حضرت بلال، خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل یاسر، ان کی زندگیوں کو دیکھیں.
مالک دھوپ کے اندر لٹا رہا ہے، ریت کے اوپر گھسیٹ رہا ہے، کولوں کے اوپر لٹا رہا ہے، نو ایجیٹیشن. کیوں؟ انڈرسٹوڈ بات ہے بندے کے لیے بھی پبلک کے لیے بھی کہ مالک کے اوپر اصل حق اور اختیار کس کا ہے؟ غلام کے اوپر مالک کا ہے. مالک اپنے غلام کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتا ہے وہ کرتا جائے. اس رویے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں بندگی کا. ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. گویا اللہ جب حکم دے، جہاں حکم دے، جو حکم دے اس کو ماننا چاہیے، ماننا پڑے گا. لیکن کیا یہ کام آسان ہے؟ ہم تو 5 وقتہ نماز آداب کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہوئے بوجھل ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے. تو پوری زندگی اس طرز عمل کے ساتھ گزارنا تو یقیناً مشکل ہو جائے گا. اقرار ہم یہ کہہ رہے ہیں اِیَّاکَ نَعْبُدُ، ہوئی اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. تو بے اختیاری انسان کی بے بسی کا جواب اگلے ہی جملے میں آ گیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ اس مشکل کام میں مدد بھی تیری چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن تیری توفیق کے بغیر نیکی نہیں کر سکتا. بدی سے بچنا چاہتا ہوں لیکن تیری مہربانی کے بغیر بدی سے بچ نہیں سکتا. تو یہ کہہ رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ اس بندگی کو اختیار کرنے کے لیے میں عاجز ہوں، بے بس ہوں. اے اللہ تو ہی میری مدد بھی عطا فرما. اب آ جاتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستے کی ہدایت نصیب فرما. ہدایت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راستہ دکھا دینا، لیکن ہدایت کی مختلف سٹیجز ہیں. کسی انسان کو راستہ معلوم نہ ہو اور کوئی شخص اس کو فون پہ لکھ کے سمجھاتا ہے ادھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے یہاں پہ جاؤ اور تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے. اس کے لیے عربی گرامر کا لفظ استعمال ہوگا ہدایت، لیکن ہو سکتا ہے کہ راستہ سمجھ میں نہ آئے. اس کے مقابلے میں کوئی آدمی تھوڑا سا ساتھ بھی چلے اور کہے اب یہاں سے آگے چلے جاؤ، یہ بھی ہدایت ہو جائے گی. ایک ہے کہ انسان چلتے چلتے کسی کو منزل تک پہنچا دے، یہ بھی ہدایت ہے. تو یہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما. یہ سیدھا راستہ کون سا ہوگا کہ آدمی صراط پر چلتا چلتا جنت کے اندر جا کے پہنچ جائے. اور قرآن وہ الفاظ نقل کرتا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر، کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کی جس نے ہدایت دیتے ہوئے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. اگر اللہ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا تو ہم خود یہاں تک نہ پہنچ سکتے. یہ ہدایت کی آخری منزل ہو جائے گی. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما. راستہ معلوم بھی ہو، سمجھ بھی آ جائے، نظر بھی آئے، اس پہ چلیں بھی اور چلتے ہوئے منزل تک بھی پہنچ جائیں تو یہ ہو جائے گا اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، انسان کو راستہ پتہ چل جائے تو کیا پتہ چلنے کے بعد بھی بہکنے کا چانس موجود ہے یا نہیں؟ کتنے ہی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر مرتد ہو گئے. آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مرتد ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ راستے پہ آئے اور پھر گمراہ ہو گئے. تو انسان کے جو دل کی تڑپ ہے اللہ نے اس کو مزید الفاظ دیے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن کے اوپر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے. یہاں بٹوین دا لائنز ایک بات اور موجود ہے. ہم بچوں کے نام کون سے رکھنا چاہتے ہیں؟ جو کسی نے رکھا ہو، منفرد نام ہو. ہم کیا رویہ اختیار کریں؟ منفرد رویہ ہونا چاہیے. قرآن کا فلسفہ یہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو تمہارا الگ سے کوئی سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا ہوگا. انسان ہزار سال سے چلا آ رہا ہے، جو پہلوں کے لیے سیدھا راستہ تھا وہی تمہارے لیے بھی سیدھا راستہ ہے. پہلے جو روش ٹھیک تھی وہ روش آج بھی ٹھیک ہے. تم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. بات لمبی ہو جائے گی، اس کو ذرا مختصر کرنا چاہتے ہیں. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں. یہ 4 کیٹیگریز اللہ نے بیان کی ہیں. گویا نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا. اور آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. یعنی سیدھے راستے پہ آ جانے کے بعد بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. ذرا ان 2 لفظوں کی ذرا وضاحت کر لیتے ہیں. مغضوب اور ضالین سے کیا بات ہے؟ مغضوب وہ ہیں جن کے اوپر غضب ہوا ہو،
اور عام اس سے مراد یہود لیے جاتے ہیں. یہاں پہ یہود کا لفظ نہیں ہے. گویا یہود کے طرز عمل پہ جو ان کا انجام ہوگا وہ کیا ہے کہ ان کے اوپر غضب ہوگا. اچھا یہود کا رویہ کیا تھا, اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھ جائے تو ان کا رویہ یہ تھا, انہیں ہدایت کا پتہ تھا, انہیں سیدھی راستے کا پتہ تھا, انہیں حق و صداقت کا پتہ تھا, لیکن اس کے باوجود نہ حق و صداقت پہ چلے نہ سیدھی راستہ اختیار کیا, لہٰذا وہ کیا ہو گئے, مغضوب ہو گئے. یہ کہہ کے ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ شاید یہاں پہ صرف یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے. صرف یہود کا تذکرہ نہیں ہو رہا, میرا اور آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے. گویا مجھے آپ کو کوئی سچی بات پتا ہو, حق پتا ہو, ہدایت کا پتا ہو, اور پھر بھی نہ چلے جانتے بوجھتے ہوئے, تو یہ کیا کون سی کیٹیگری ہو جائے گی؟ مغضوب کی کیٹیگری ہو جائے گی. ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ مغضوب کے راستے سے ہمیں بچا, اور ہو سکتا ہے ہمارا اپنا رویہ مغضوب والا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. وَلَضَّالِّينَ, جو نہ گمراہ ہوئے, اور گمراہ ہونے کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ نصارہ, عیسائی. وہ بہک گئے, عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی, اتنی محبت کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا اور معبود بنا دیا, لیکن وہ غلط کرنا نہیں چاہتے تھے, غلط ہو گئے. وہ یہ دو طرز عمل بالکل الگ الگ ہیں. آدمی جانتے بوجھتے ہوئے غلط ہو جائے, اور ایک ہے پتہ ہی نہ چلے اور غلط ہو جائے. یہ پتہ ہی نہ چلے اور غلط ہو جائے, اس کی سب سے بڑی مثال نصارہ ہے. تو گویا اللہ سے ہم دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم انجانے میں غلط راہوں کے راہی بن جائیں, انجانے میں صحیح راہ سے ہٹ کے غلط پہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو درست سمجھتے رہیں. تو ان بات کی بھی اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ ہمیں نہ تو ان لوگوں کا راستہ پہ چلا جو پر تیرا غضب ہوا, اور ان کے راستے پہ بھی نہ چلا جو گمراہ ہوئے. اور آخر پہ ہم آمین کہتے ہیں, یا اللہ ایسا ہی ہو. اور ایک دن کے اندر کم و بیش 3 درجن مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے بھی یہ دعائیں کرتے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی احساس شعور پیدا ہو جائے تو صرف یہ ایک فرض وظیفہ انسان کو ہدایت پہ لانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور قرآن مجید جس مقصد کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے کہ ہم راہ ہدایت کے اوپر آ جائیں, مغضوب والے راستے سے بچ جائیں, ضالین والے راستے سے بچیں, اللہ اس راستے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کے ساتھ جڑنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل پیرا ہونے کی, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.